أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. محترم دوستو بزرگوں، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو ایک خوشخبری لے کر بھیجا تھا اور ساتھ میں یہ درخواست کے لیے کہا تھا کہ پورے گھرانے کو لے کر مصر میں آ جاؤ۔ خوشخبری کو سن کر یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا گھرانہ مصر کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ پورا گھرانہ مصر کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے اپنے شاہی خداموں کے ساتھ، شاہی افسروں کے ساتھ مصر سے باہر اپنے پورے گھرانے کا استقبال کیا۔ ظاہر بات ہے وہ خوشی کا ماحول اگر ہم گنتے ہیں تو تقریباً 40 سال کے قریب مدت ہو جاتی ہے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جدائی کے جو سال ہیں، اتنے سال کی پوری مدت ہو جاتی ہے۔ اتنے سال جدا رہنے کے بعد بیٹے کا باپ سے ملنا، باپ کا بیٹے سے ملنا اور پورے گھرانے سے ملنا ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے خوشی کے ماحول میں یوسف علیہ السلام نے پرزور اپنے پورے گھرانے کا استقبال کیا۔ اور ایسے موقع پر آدمی جس پرتپاکی سے، جس خوشی سے معانقہ کرتا ہے، ایک دوسرے کو آپس میں گود میں لیتے ہیں، وہ ایک منظر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے روزانہ سلام کرنا، ایک ہوتا ہے کبھی 2-3 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، ہفتے کے بعد ملے تو مصافحہ کر لینا، ایک ہوتا ہے باہر سے آئے، چلے کی جماعت سے آئے، 4 مہینے کی جماعت سے آئے یا مدرسے کی چھٹی میں آئے اور معانقہ کر لیا، گلے مل لیے۔ ہر ایک وقت کی خوشی الگ ہوتی ہے، اور ساتھ میں پھر سامنے والے کو ملتے ہوئے ان کے استقبال کے جو جملے کہے جاتے ہیں، ہمت افزائی کے جو جملے، جو شبد بولے جاتے ہیں، وہ خوشی الگ ہوتی ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان ساری خوشیوں کے ساتھ اپنے والدین کا اور اپنے بھائیوں کا پرزور استقبال کیا، ملایا، اپنے گلے سے ملایا، اپنے بدن سے ملایا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لیا، اور پھر جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے اہلاً و سہلاً یا ویلکم، ایسا انہوں نے بھی اپنے پورے گھرانے کو ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ، یہاں تشریف لے آؤ اور یہیں رہو، یہاں امن ہی امن ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے حالات بالکل سازگار بنا دیے تھے۔ عزیز مصر تھے یوسف علیہ السلام، ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا تھا،
اس لیے اپنے بھائیوں سے کہا، اپنے ماں باپ سے کہا کہ جو قحط سالی آپ نے اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں دیکھی، جو تکلیفیں وہاں اٹھائی، وہ تکلیفیں اب تمہیں یہاں نہیں پڑے گی۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں لکھا ہے کہ قحط سالی کے چند قحط سالی کا کچھ عرصہ ابھی تو باقی تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی آمد کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ بھی ختم کر دیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے ناراض ہو کر دعا کی تھی، اللہم علیہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ ان لوگوں پر ایسا قحط نازل فرما جیسا یوسف علیہ السلام کی قوم پر، یعنی اس وقت مصر پر قحط نازل ہوا تھا، ایسا یعنی 7 سال کا قحط نازل ہوا۔ تو دعا کی وجہ سے قحط سالی ہوئی مکہ مکرمہ والوں میں، بہت زیادہ قحط سالی، حتیٰ کہ دن میں ان کو دھواں دھواں نظر آتا تھا، آنکھوں کی روشنی چلی جائے یہ حال ہو گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے مشورہ کر کے ایک آدمی کو حضور کے پاس بھیجا کہ یہ آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا گھرانہ ہے، رحم کر کے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ تو حضور نے دعا کی برکت سے جو 7 سال کا قحط تھا وہ 7 سال نہیں رہا، کچھ ہی عرصے میں ختم ہو گیا۔ نبیوں کی برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نوازا تھا، یوسف بھی نبی ہے، یعقوب بھی نبی ہے، پورے گھرانے کے آنے کی وجہ سے جو قحط سالی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور یہ لوگ امن و امان میں رہنے لگے۔ جیسے ہی یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے ان کا استقبال ہوا، سب سے پہلے ان کے اعزاز میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو شاہی تخت پر بٹھایا۔ والدین ہیں، بیٹا چاہے بادشاہ بن چکا ہو لیکن وہ بیٹا بیٹا ہے، اس لیے ان کے اعزاز میں جو اپنا شاہی تخت تھا جہاں سے حکم نافذ ہوتے ہیں، اس تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا، اور پھر اس کے بعد شکرانے کے طور پر سارے یعنی والدین بھی اور ان کے بھائی بھی سب کے سب یوسف علیہ السلام کے واسطے سجدے میں گر گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک سجدہ ہوتا تھا، سجدہ تعظیمی۔ سجدے 2 قسم کے آتے ہیں۔ سجدہ کے معنی کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنا، یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کے لیے اور ایک تعظیم کے لیے۔ عبادت کا مطلب کہ سامنے والے کو ہم اپنا معبود مان رہے ہیں، اس لیے سجدہ ہوتا ہے۔ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے اور کسی اور کو نہیں کر سکتے تھے پہلے سے لے کر اب تک۔ یہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے کہ معبود اسی کو مان کر سجدہ کیا جائے گا۔ ایک دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیمی، جیسے اسلام نے ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے سلام ہمیں دیا ہے، السلام علیکم، جو جنتی لوگوں کا ہے۔ جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کریں گے تو سلام کہہ کر السلام علیکم، وہ جنتی سلام اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا۔ لیکن اس امت سے پہلے لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں، بڑے آدمی کی جب تعظیم کرتے تھے تو تعظیم میں یہ لوگ سجدہ کر لیتے تھے، اس کے سامنے جھک جاتے تھے، ان کا یہ سلام تھا۔ یہی وجہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا باہر یمن کی طرف، وہاں کے پادریوں کے سامنے ان کی قوموں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ مدینہ میں آ کر حضور کے سامنے جھک گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ یہ کیا سیکھ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا، تو اس کے فرمانے کے بعد حضرت معاذ نے فرمایا حضور میں نے دیکھا وہاں پادری لوگوں کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ تو نبی ہیں، نبی زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر میری امت میں کسی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ عورت کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن میری امت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم پہلے سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک دوسرے کی تعظیم میں اس طرح کے سجدے ہوتے تھے، وہ سجدے ختم ہو گئے۔ مقصود اللہ ہوتے ہیں لیکن اس سے عظمت ظاہر کرنی ہوتی ہے جو سامنے ہوتا ہے۔
وہ سجدہ اب ختم ہو گیا. ہمارے یہاں تو بلکہ جھکنا بھی ختم ہے. ایسا جھکتے ہیں نا ادب ادب کر کے, وہ بھی غلط. وہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ہاتھ سے اشارے کرنا وہ بھی غلط ہے. ہاں کوئی دور ہو الگ بات ہے, جس کو ہم سلام نہیں سنا سکتے ہیں, تو دور آدمی جا رہا ہے اور ہم نے منہ سے سلام کیا السلام علیکم, اور اشارہ بھی کیا سلام کا, تو ٹھیک ہے. لیکن سامنے سے جا رہا ہے اور اس کو اشارہ کرنا یا ایسا کرنا یا ایسا کرنا, یہ بھی غلط ہے. السلام علیکم صاف الفاظ ہم کو دیے, جھکنا بھی نہیں کچھ بھی نہیں. یہی طریقہ سنت طریقہ ہے. تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم کا نہیں ہے, اس لیے کہ پچھلی امت میں جب یہ سجدہ جاری رکھا گیا تھا تو اس کی وجہ سے لوگوں نے اس میں اور زیادہ غلو کیا اور عبادت کا سجدہ بھی مخلوق کے سامنے کرنے لگے, اس لیے ختم ہے تعظیمی سجدہ. تو یعقوب علیہ السلام اور ان کے سارے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کیا شکرانے کے طور پر. مقصود اللہ رب العزت تھے, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری فیملی کو بکھیر دیا تھا لیکن اب ہم سب مل گئے, تو اس کے شکرانے کے طور پر سجدہ کیا. یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے. اور یوسف علیہ السلام نے اس وقت پھر اپنے والدین سے کہا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں, اور اپنے والد کو سنایا تھا انہوں نے اس وقت, کہا اے میرے ابا, جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ خواب آج اللہ رب العزت نے بالکل سچا ثابت کر کے دکھا دیا. انی رأیت احد عشر کوکبا, 11 ستارے اور چاند اور سورج. 11 ستارے ان کے 11 بھائی اور چاند اور سورج ان کے والدین, ان سب کو سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا تھا. ایسا خواب دیکھا تھا انہوں نے, وہ اپنے ابا کے سامنے بچپن میں بیان کیا تھا, تو وہی خواب اللہ نے سچا ثابت کر کے دکھایا. وہی فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. جب ماں باپ بھی سامنے ہیں, بھائی بھی سامنے ہیں, پورا خاندان سامنے ہے, تو ظاہر بات ہے ایسے وقت میں جو پوری زندگی کے واقعات ہیں وہ یوسف علیہ السلام سنانے لگے. لیکن ان واقعات میں یوسف علیہ السلام نے انہی واقعات کو سامنے سنایا اللہ کے احسان کے طور پر, جو پوزیٹیو تھے, جس کو مثبت کہتے ہیں, نیگیٹو نہیں, منفی نہیں, جس کا نقصان ہو سکتا ہے ایسے نہیں. مثال کے طور پر بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, وہ نہیں سنایا. وہ جیل میں گئے تھے, وہ نہیں سنایا. جیل سے اللہ نے نکالا, وہ سنایا. بات میری سمجھنے کی کوشش کرو, پوزیٹیو سارے واقعات سنائیں, یعنی اللہ کا احسان گنوا گئے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اذ احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اللہ رب العزت نے میرے ساتھ بہت احسان کا معاملہ کیا ہے, اور تمہارے ساتھ بھی, پورے خاندان کا احسان گنوایا کہ میرے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا, تمہارے ساتھ بھی احسان. میرے ساتھ کیا احسان؟ اذ اخرجنی من السجن, اللہ نے مجھے جیل سے رہا کروایا. کیا واقعہ ہوا تھا وہ بیان نہیں کیا, قرآن اس کو بیان نہیں کرتا ہے, قرآن اسی کو بیان کرتا ہے, مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو, اور تمہارے ساتھ احسان یہ کیا کہ تم لوگوں کو ایک دیہات سے لا کر ایک شہر میں لا کھڑا کیا. زندگی دو ہوتی ہے, ایک شہری زندگی اور ایک دیہاتی زندگی. دونوں زندگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. شہری زندگی وہ زندگی ہوتی ہے جس میں ہر چیز ہمارے لیے مہیا ہو جاتی ہے, جبکہ دیہاتی زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس زندگی میں ہماری ساری ضرورتوں کے لیے ہم کو شہر میں آنا پڑتا ہے, وہاں ہر چیز مہیا نہیں ہوتی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو شہری زندگی ان ضروریات کے لحاظ سے اچھی ہے دیہاتی زندگی کے مقابلے میں. اس لیے اس کو بھی یوسف علیہ السلام نے بطور نعمت کے گنوایا کہ اللہ کا شکر ہے, اس نے احسان کیا ہم پر کہ آپ سب کو دیہات سے لے کر ایک مصر جیسی سٹی میں اور مصر جیسے ملک میں, شہر میں آپ لوگوں کو آباد کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے ہم لوگ
ظاہر کے اعتبار سے تو دور تھے، لیکن اندر کے اعتبار سے بھی آپس میں پھٹن دی. وہ پھٹن شیطان نے ڈالی دی. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے ظاہری دوری تو تھی، میں مصر میں تھا، آپ وہاں تھے، اندر کی پھٹن بھی تھی، لیکن وہ پھٹن شیطان نے ڈالی تھی، اس میں میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ایسا بالکل واضح طور پر یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈالا تھا. تو ظاہر بھی دور تھا، باطن میں بھی پھٹن تھی، لیکن اب اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ حالات اچھے پیدا کیے کہ اللہ نے ہم سب کے دل بھی ملا دیے اور ظاہر بھی ملا دیا اور ہم سب کو شہر میں لا کر کھڑا کر دیا. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. اللہ رب العزت کی جو تدبیریں ہیں، ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے وہ لطیف انداز میں، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا، کسی کو دکھتی نہیں، سمجھ میں نہیں آتی، اس کی ہر تدبیر لطیف انداز کی ہوتی ہے، وہ ہر چیزوں کو جانتا ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یوسف علیہ السلام اس وقت ساری نعمتوں کو گنوا گئے، اللہ نے کتنے کتنے احسان کیے وہ بھی گنوائے، اور ساتھ میں ان کو روحانی کیا کیا چیزیں عطا فرمائی وہ بھی اپنے والدین کے سامنے گنوا گئے ہیں. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بھی دی نا حکومت. علمتنی من تاویل الاحادیث، روحانی علم دیا کہ میں خوابوں کی تعبیر بتلا سکوں. قید خانے میں خواب کی تعبیر بتلائی، وہ بالکل سچی نکلی. بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی، وہ سچی نکلی. تو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، حکومت دی. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں تو ہی میرا مددگار ہے، تو ہی میرے کام کو بنانے والا ہے. دنیا کی ان ساری نعمتیں یوسف علیہ السلام نے استعمال کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس اللہ نے آخرت میں جو نعمتیں مجھے دی ہے وہ نعمتیں بھی میں استعمال کروں. ظاہر بات ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک چیز رکاوٹ بنتی ہے، اور وہ چیز ہے انسان کی زندگی. جب تک انسان زندہ ہے آخرت کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ سے آخر میں دو دعائیں مانگی، وہ بہت جامع دعا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پہلی دعا، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے رخصت کرنا. رخصت ہر ایک کو ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو میں مر جاؤں اس کی میں دعا کروں، یہ تو میرے لیے اچھا نہیں ہے. خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں امت کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے. اس لیے مسلمان کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ موت کی تمنا کرے. وہ نہیں کر سکتا اللہ مجھے موت دے دے، ایسی دعا نہیں کر سکتا ہے. مسلمان نہیں دعا کر سکتا ایسے. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی حاضری میں حضور موجود تھے، انہوں نے ایسی دعا کی تھی، اے اللہ مجھے موت دے دے. بیمار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، سعد ایسی دعا نہیں کر سکتے، کوئی بھی آدمی تم میں سے موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے موت کی تمنا کرنا یہ ہمارے یہاں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے، اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہے، اچھے کام کرتا ہے تو اس کو زندگی ملے گی، تو اس زندگی میں اور اچھے کام کر کے جائے گا. اس لیے اگر کسی کو موت کی دعا ہی کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وامتنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر، جب تک میرا جینا میرے لیے بہتر تب تک زندہ رکھ، اور مجھے اس وقت موت دے دے جب میرا مرنا بہتر. یہ دعا کر سکتا ہے. باقی اے اللہ مجھے موت دے دے، اے اللہ مجھے موت دے دے، ایسی دعا کرنے کی بالکل گنجائش نہیں.
ہاں، ایک شکل ہے جس میں انسان ایسی تمنا کر سکتا ہے موت کی. وہ کیا شکل ہوتی ہے؟ جب اس کو اپنے دین کے فتنے کا خطرہ ہو. اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کے لیے فتنہ ہے، وہ دین سے ہٹ سکتا ہے. ایسے حالات پیدا ہو گئے، ایسے وقت میں کر سکتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں انشاءاللہ آئے گا، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کے سامنے اپنا عصا پھینکا، جادوگروں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی، جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر اسلام لے آئے. جیسے ہی مسلمان ہوئے، فرعون نے دھمکیاں دی، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم دین سے پھر جاؤ ورنہ میں تم کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پھانسی پہ چڑھا دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. ساری دھمکیاں جتنی دنیا میں ہو سکتی ہے وہ سب دھمکیاں دی، ورنہ دین سے پھر جاؤ تو کچھ نہیں کروں گا. ظاہر بات ہے کہ یہ اگر زندہ رہے تو یا تو ان کو اتنی سخت سزا دی جائے گی، یا سخت سزا جب تک نہ دی گئی تب تک ان لوگوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی پوری کوشش فرعون کی جانب سے کی جائے گی. تو اب دین پر باقی رہنا مستقل ان کے لیے ایک آزمائش و فتنہ. اس لیے قرآن نے ان کی دعا نقل کی، اللہ تو ہمارے اپنے پاس لے لے. ان کی دعا قرآن نقل کرتا ہے. تو ایسے وقت میں اسی طرح دجال کے زمانے کے ایک مسلم کی جو دعا ہے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ اللہ مجھے اسلام کی حالت میں یہاں سے اٹھا لے. تو اس طرح کی دعائیں ایسے موقع پر کہ جس وقت اپنے دین کے بارے میں آزمائش میں پڑنے کا خطرہ ہو کہ ہم ہٹ سکتے ہیں اس فتنے کی وجہ سے، دین سے ہٹ جائیں گے، ایسا خطرہ ہو، تو ایسے وقت میں انسان موت کی دعا اللہ سے کر سکتا ہے. باقی ویسے کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی بیماری میں انسان موت کی تمنا نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا نہیں کی. موت تو ہر ایک کو آنی ہے، ان کو بھی آنی ہے. انہوں نے جو دعا کی وہ یہ دعا کی کہ مسلمان ہونے کی حالت میں جب میری وفات ہو تو میں اس دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں. مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے مسلم، اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا آدمی، ہر گھڑی جھکا ہوا ہو اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی جیسا حکم اللہ کا ہو اسی کے مطابق اس کی زندگی بنی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں مسلمان. تو یوسف علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میری دنیا سے رخصتی ہو اے اللہ، تو کس حالت میں؟ مسلمان ہونے کے حالت. نبی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے ایمان کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کا بھروسہ نہیں کس وقت تک کیا ہو جائے. اس لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ جب تک تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تم اس دنیا سے لے جائے تو خاتمہ بالخیر فرما. ایسی دعا انسان کر سکتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے. اپنے ایمان کے ڈاکے سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا جمع سے جاتے ہوئے ایمان چلا جائے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. تو یوسف علیہ السلام نے پہلی دعا کیا کی؟ اے اللہ توفنی مسلمہ، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے وفات دینا. دوسری دعا یہ کی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ تو مجھے صالحین نیک لوگوں سے ملا دینا. دنیا میں سب سے زیادہ نیک اگر کوئی انسان ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے. اس لیے ان کے دعا کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرا حشر مجھے جو ساتھ ملے وہ ایسے لوگوں کا ملے جو نبی، جو نیک لوگ. خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہو گئی تو آپ کی زبان سے جو آخری کلمات نکلے ہیں نا وہ یہی تھے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرما جو اوپر کی جماعت ہے، یعنی فرشتوں کا ساتھ، ان کا ساتھ مجھے نصیب فرما. حضور کی خود یہ دعا تھی، آخری کلمات آپ کی زبان سے مرنے کے وقت میں یہ نکلے. تو یہ دوسری دعا ہے، یہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے. حشر ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ ہو، اور ایسے کام بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جن کاموں کی برکت سے حضور نے فرمایا ہے
کہ جو کام اس طرح اچھے انداز میں جو آدمی کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے بہت سارے کام ایسے بتلائے، تو کام ایسے کرتے بھی رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاوے اور نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کی سے پہلے ان کے والد تقریباً 17 یا 20 سال کا فاصلہ ہے یعقوب علیہ السلام کے انتقال اور حضرت یوسف کے انتقال کے بیچ میں۔ پورا خاندان تو مصر میں آباد ہو گیا، پھر اس کے بعد تقریباً 17 سال یا 20 سال علماء نے الگ الگ لکھا ہے، کوئی حدیث میں تو نہیں ہے، تو تاریخی باتیں ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت یعقوب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا۔ انتقال حضرت یعقوب کا بھی مصر میں ہوا، حضرت یوسف کا بھی مصر میں ہوا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ مجھے دفنایا جائے اپنے خاندان کے قبرستان میں۔ اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے واقعات میں بتلا چکا ہوں کہ ان کے خاندان کا جو قبرستان ہے وہ بیت المقدس کے قریب جبل ہبرون کے ایک غار میں ایک زمین طے کی گئی تھی، اس زمین میں ان کی قبر ہے، کون سی کس کی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، البتہ وہاں پر اس خاندان کو دفنایا گیا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی نعش مبارک کو مصر سے لے جایا گیا بیت المقدس کے قریب جبل ہبرون کے غار میں اور وہاں دفنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال بھی مصر میں ہوا۔ مصر میں ہونے کے بعد مصر والوں میں آپس میں چیمی گوئیاں ہوئیں، آپس میں لڑنے لگے۔ ہر محلے والا کہتا ہے کہ ہمارے یہاں اس کو دفنایا جائے، ہر محلے والا یہ کہتا ہے۔ آج بھی مصر میں، ایجپٹ میں جاؤ تو وہاں کوئی ایسا قبرستان اس طرح کا نہیں ہوتا ہے جہاں مستقل لوگوں کو، مردوں کو دفنایا جائے۔ ایسا قبرستان بھی ہوگا لیکن عام طور پر اپنے گھروں کے نیچے ہی لوگ قبرستان بناتے ہیں، بیزمین رکھتے، بیزمین اسی میں اپنے گھر کے مردوں کو دفناتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے، بہت سارے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، گھر کے نیچے ہی قبرستان ہے۔ تو اس وقت کے مصر کے لوگوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ ہر آدمی محلے والا یہ کہتا ہے ہمارے یہاں دفنایا جائے، ہمارے یہاں دفنایا جائے۔ بالآخر ایک فیصلہ ہوا، چونکہ وہاں سے دریا بہتا ہے، دریائے نیل، تو دریائے نیل کا جو پانی مصر کی طرف جہاں سے کٹ کے آتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھروچ میں نرمدا ندی بہتی ہے، پھر اس سے کٹ کر پانی نرمدا نہر میں آتا ہے، وہ بہت سارے گاؤں سے گزرتی ہے۔ تو ایسے دریائے نیل تو بہت پھیلا ہوا ہے، اس میں سے پانی کٹ کر مصر کی طرف جو آ رہا ہے، اس کے کنارے پر فیصلہ ہوا کہ وہاں یوسف علیہ السلام کو دفنایا جائے تاکہ ان کی قبر کے اوپر سے گزرنے والا پانی پورے مصر میں برکت لے کر آئے۔ کہاں وہ غلام تھے اور کہاں مصر والوں نے ان کو اتنا اعزاز دیا کہ مرنے کے بعد بھی ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کی برکتیں اپنے گھروں میں رہے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ لیکن حکم تھا 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مصر سے یوسف علیہ السلام کو وہیں بیت المقدس پہنچا دے۔ کتنے سال کے بعد؟ اس لیے یوسف علیہ السلام کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے جاتے ہوئے، اچھا خاندان جو آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ تقریباً مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ 93 لوگوں پر مشتمل خاندان تھا، تو جب آیا اس وقت 93 لوگ تھے، وہ وہیں بسے۔ ان کا خاندان اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ لوگ مصر سے نکلے، مصر سے نکلے تھے نا، واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، فرعون پیچھے پڑا تھا اس کا لشکر لے کر، آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے۔ دریائے نیل سے ان کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ بولو بھائی،
تو خاموش ایسے ہی سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ 12 بیٹے تھے تو 12 بیٹوں کے 12 قبیلے، 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے اللہ نے بنائے تھے دریائے نیل میں، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا تو وہ 12 راستوں سے جو گزرے ہیں وہ یہی خاندان تھا. تو آئے تھے تب 93 لوگ تھے، اور جب مصر سے واپس نکلے فرعون کا پیچھا کرنے کی وجہ سے، اس وقت علماء نے لکھا ہے 6,70,000 تھے. کتنے تھے؟ سارے کام کرنے کے، لیکن یہ کام بھی کرنے کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور فرماتے ہیں نا کہ میری امت ایسی عورت سے شادی کرو کہ جو کثرت سے بچے جننے والی ہو، تو کل قیامت کے دن امت کے کثرت پر، امت کی بڑھوتری پر میں فخر کروں گا کہ ساری امتوں سے بڑی میری امت ہے. تو آئے تھے 93 اور وہاں سے نکلے کتنے؟ 6,04,000 سال میں. کتنے سال میں؟ 400 سال میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ جب نکلے ہیں تو چونکہ وصیت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا اللہ کی جانب سے، اس لیے اس وقت جو ہے یوسف علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک سے ان کے جسم کو جیسا دفنایا تھا ویسا ہی تھا. نبی کا جسم ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جس کی چاہے حفاظت کرتا ہے. نبی نہیں، نبی کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اللہ حفاظت کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کا جسم محفوظ نہیں ہے وہ گنہگار آدمی، ایسا بھی مطلب نہیں. قاعدہ تو یہی ہے کہ مٹی سے بنا ہے، مٹی کھا جائے گی، اس لیے مٹی میں دفنایا جائے گا، مٹی کھا جائے گی، یہ قاعدہ ہے. لیکن اللہ رب العزت کس نیکی کی برکت سے کس کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے شہیدوں کا جسم وہ تو قرآن کہتا ہے، نبیوں کا جسم حدیث کہتی ہے، یہ سارے جسم محفوظ رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کا جسم بھی محفوظ رکھا تھا. 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جسم کو وہاں سے لے کر انہوں نے بیت المقدس پہنچایا 400 سال کے بعد. تو اس لیے وہ بھی کہاں دفن ہوئے؟ بیت المقدس کے قریب خاندانی قبرستان میں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ. اصل میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ لوگ اس طرح کے سوالات کرتے تھے آپ کی نبوت کو جاننے کے لیے کہ آپ حقیقت میں نبی ہے یا نہیں. بس ان کو تو حضور کو خاموش کرنا تھا کہ کیا تم یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی اولاد، وہ تو دیہاتوں میں رہتے تھے، مصر میں کیسے پہنچے؟ تم بتا سکتے ہو؟ وہ حضور کو خاموش کرنا چاہتے تھے کہ بھائی یہ نبوت کا خاموخواہ دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کو پہچانا تو صحیح، دیکھے تو صحیح کتنا پانی ہے. تو اس پر اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرمائی تھی. یہ پوری سورت. اب اس زمانے میں کوئی مدرسہ تھا نہیں، سب کو معلوم تھا کہ یہاں زیادہ تر ان پڑھ لوگ ہیں، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے یتیم بھی ہے، وہ کسی مدرسے میں پڑھنے بھی نہیں گئے ہیں، یہاں کوئی کتابیں بھی چھپتی نہیں ہے کہ جہاں یہ واقعہ لکھا ہو. بالآخر اس بات کا یقین ہو ہی جاتا کہ بھائی یہ جو واقعہ سنا رہے ہیں یہ اوپر سے اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے پورا واقعہ حضرت یوسف کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا پوری سورت، کہ وہ ان کافروں کو سنا دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے میری بات مانو. دیکھو وحی کے ذریعے سے مجھے پورے واقعے کا علم ہو گیا. اس لیے اللہ آگے فرماتے ہیں، آگے آخری بات حضور سے اللہ نے فرمائی ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. محمد یہ غیب کی باتیں ہیں. غیب کی باتیں یعنی جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ جس کو بتائے گا وہ جانے گا. اللہ نے ہمیں بتایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اسلام کو معلوم ہوا. ہم کو تھوڑی معلوم تھا کہ ان کے 11 بھائی تھے، ان کے والد یعقوب تھے، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، ان کی آنکھیں چلی گئی، وہ ساری باتیں ہم کو معلوم تھی، اللہ نے بتائی تب نا. تو غیب کی باتیں ہیں، وہ غیب کی باتیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں. اور یہ کہہ گئے وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں پلان بنایا تھا کنویں میں ڈالنے کا، اس وقت آپ وہاں تو تھے نہیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گئے، نبی سے، آپ وہاں تو تھے نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ایسا ایسا ہوا تھا، پھر بھی آپ ان کو بتا رہے ہیں، کافروں کو پھر بھی آپ بتا رہے ہیں. اس لیے راستہ ایک ہی ہے. اب پڑھے ہوئے بھی نہیں، آپ کتابیں بھی نہیں ہیں، یہی راستہ ہے کہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اللہ کی جانب سے.
وما اکثر الناس ولو حرص بمؤمن، پھر بھی یہ لوگ، آپ کتنے ہی ان کی حرص کرو، ان کے ایمان کی فکر کرو، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ یہ ضد میں پوچھتے ہیں، حضور کو نیچا دکھانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ ایک ہے آدمی کسی سے سوال کرے حق کی تلاش میں، اور ایک ہے نیچا دکھانے کے لیے، جو ہی مول صاحب نے آویشک نے پوچھی ہے ایسا پوچھتے ہیں۔ بات سمجھ، وہ کہیں سے گھٹ کے لے آتے ہیں، کہیں سے سن کے آتے ہیں، وہ گھٹ کے لے آتے ہیں، تو مول صاحب نے آویشک نے پوچھی ہے، ایسا امتحان مول صاحب کا بھی لیتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے حق کی تلاش، انسان پیاسا ہے، اس کو چاہیے اس کا جواب، وہ عمل کرنا چاہتا ہے، دو الگ الگ۔ تو یہاں جو سوال ہوا تھا وہ حق کی تلاش میں نہیں، وہ نیچا دکھانے کے لیے، اس لیے حضور سے فرمایا آپ چاہے کتنے ہی ان کے حرص کرو، ان کے فکر کرو ان کے ایمان کی، لیکن یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، آپ ان سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے ہیں، کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، بغیر معاوضے کے ان کے پیچھے محنت کر رہے ہیں۔ خیر، یہ تو صرف دنیا والوں کے لیے ایک ذکر و تذکرہ ہے، اس میں نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، دو صفتوں کی بنیاد پر، کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے دور رہے اور مخلوق کی تکلیف پر صبر کرتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی صفتیں پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم کو دنیا میں بھی ترقی دے اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا درجہ بنائے، ہمیں ترقی دے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ واقعات سننے سے یہی ہمارا مقصود ہے، اس لیے ایسی فکر کرو کہ جس میں ہم بھی یوسف علیہ السلام اور ان جیسے جو پیغمبر ہیں ان کی روش پر ہم چلنے والے بنے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ انشاءاللہ آگے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ آئندہ کل سے شروع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔